سرکار بغداد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جیسے اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں 25 سال عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 15 سال تک بعد از نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن کو رسی سے باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گھڑی ہوئی گھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا، اگر نیند کا غلبہ طاری ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا کسل کیا تو نفس نے سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا۔ جس وقت یہ خیال آیا میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر ایک قرآن کریم ختم کیا۔ اب اگر ہم سے 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھی جائے تو ہم کہاں کے عاشق غوث اعظم ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہرگز دفن نہ کیا جائے۔ حضور سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالت بیداری میں ظہر کی نماز سے پہلے شہنشاہ کون و مکاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو رسول اعظم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک اجمی شخص ہوں، فضائے بغداد کے سامنے کس طرح تقریر کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے منہ کھولا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا، اب جاؤ اور واعظ و نصیحت کیا کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز ظہر سے فارغ ہوا ہی تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور انہوں نے بھی مجھے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو، اور میں نے اپنا منہ کھولا تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا، بیٹا واعظ و نصیحت کیا کرو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور والا، آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں تھتکارا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے پیش نظر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، تو پھر جب شہرت ہوئی تو میرے پاس خلقت کا ہجوم آنے لگا۔ اس وقت میں بغداد شریف کی حلبہ کی عیدگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ رات کو مشقیں اور لالٹین لے کر آتے، پھر اتنا اجتماع ہونے لگا یہ عیدگاہ بھی لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی۔ اس وجہ سے باہر بڑی عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا۔ لوگ دور دراز سے گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر آتے۔ تقریباً 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں علماء، فقہاء، محدثین اور مشائخ وغیرہ بکثرت تعداد میں ہوتے۔ آپ کی مجلس میں فاضل علماء جن کی تعداد 400 تھی، وہ قلم اور دعوت لے کر حاضر ہوتے تھے۔ آپ کی مجلس میں نہ ہی کسی کو تھوک آتا تھا اور نہ ہی کوئی کھنگارتا تھا، نہ ہی کوئی کسی سے کلام کرتا تھا۔ کسی فرد کو مجلس میں کھڑے ہونے کی جرت بھی نہ ہوتی۔ آپ کی تقریر سے لوگوں کی وجدانیت کیفیت ہوتی تھی۔ عوام کی کثرت تعداد کی وجہ سے مدرسے کی عمارت کی وسعت ناکافی تھی۔ لوگ باہر فصیل کے قریب سڑک کے کنارے پر بیٹھ جاتے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کرب و جبر کے مکانات کو شامل کر کے مدرسے کو وسیع کر دیا۔ فقراء نے مدرسے کی عمارت بنانے کے لیے زر کثیر خرچ کیا۔ فقراء اور صوفیہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ کی مجلس میں ہجوم بہت زیادہ ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ کی آواز مبارک جتنی قریب والوں کو سنائی دیتی اتنی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی نزدیک اور دور والے حضرت آپ کی آواز یکساں برابر سنتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اولیاء اللہ، انبیاء کرام جسمانی اور حیات کے ساتھ اور ارواح کے ساتھ
اور جن اور ملائکہ تشریف فرماتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تائید اور تربیت کے لیے جلوہ فرماتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اکثر اوقات مجلس میں شامل ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن جمعہ، منگل اور بدھ کو واعظ و نصیحت کے لیے متعین فرمایا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جلد رونے والے، نہایت خوف والے، باہیبت، مستجاب الدعوت، کریم الاخلاق، خوشبودار پسینے والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے قریب رہنے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، ساحل کو نہ جھڑکنے والے، علم سے محلب ہونے والے، ادب شریعت آپ کے ظاہر اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی دیکھ کر بہت غصہ ہوتے اور سختی فرماتے، لیکن اپنی ذات کی خاطر کسی سے ناراض نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی کی مدد نہ فرماتے، کسی ساحل کا سوال رد نہ فرماتے، خواہ جو ان کے جسم کے کپڑوں کا سوال کرتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مقام پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور عمل پیرا ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتماع میں شریک ہونے والے لوگوں کی دلی کیفیات کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے، تو جب آپ کہتے چپ ہو جاؤ تو ایسے چپ ہو جاتے تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیتا۔ حضرت سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودی اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فاجر، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہود و نصار اسلام قبول نہ کرتے۔ حضرت غوث الاغیاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم میں تقریر ارشاد فرماتے تھے۔ آپ کے مدرسے عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام کا علم پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد میں دونوں وقت تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور اصول لوگوں کو پڑھاتے۔ علماء عراق اور گرد و نواح کے علماء اور دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کے پاس فتوے آتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر مطالعہ، تفکر اور غور و خوض کے جواب ارشاد فرماتے۔ بڑے بڑے علماء کو آپ کے فتوے کے خلاف کلام کرنے کی کبھی جرأت نہیں ہوتی۔ علماء عراق کے سامنے آپ کے فتوے پیش ہوتے تو انہیں آپ کے علم پر تعجب ہوتا تھا اور پکار اٹھتے تھے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ایسی علمی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس بہت ہی عجیب سوال آیا۔ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طرح کھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہوگا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی عبادت نہ کرتا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران ہو گئے اور اس کا جواب نہ دے سکنے کا اعتراف کیا، تو اس مسئلے کو حضور غوث اعظم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کروائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کر دے۔ اس جواب سے علماء عراق کو کافی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ 528 ہجری میں آپ کے مدرسے نظامیہ کی عمارات تیار ہو گئیں۔ آپ نے بڑی جدوجہد سے درس و تدریس، اخطاء و وعظ کے کاموں کو شروع فرمایا۔ دور دراز سے لوگ حاضر ہوتے، علماء و صلحاء کی ایک عظیم جماعت تیار ہو گئی۔
آپ سے علم و عرفان حاصل کر کے اپنے اپنے شہر واپس چلے جاتے اور تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ تمام عراق میں آپ کے مریدین پھیل گئے۔ آپ کو برائی سے روکنے پر کسی سے قطعاً خوف قطر نہ ہوتا۔